بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کے پاک اور مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کی پہلی تاریخ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام علی علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوئی، 18 کو عید غدیر ہے اور 24 کو عید مبالہ ہے، یعنی 3 عیدیں اس ماہ میں اکٹھی ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر مومنین اس ماہ میں شادی بجا لاتے ہیں، تو آج آپ مومنین کی خدمت میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جو ایک مومن اور مومنہ کے لیے شادی کرتے وقت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یعنی اگر ایک مومن شادی کرنا چاہتا ہے کسی مومنہ سے، تو وہ کون سی چیزیں دیکھے گا کہ جو اس کے لیے مناسب ہوں کہ جب وہ ایک عورت سے شادی کرے تو بعد میں اسے مشکلات پیش نہ آئیں۔ اسی طرح عورت اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کون سی خصوصیات ایک مرد میں دیکھے گی کہ اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو بعد میں اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم روایات محمد و آل محمد علیہم السلام سے بیان کریں گے۔ تو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نکاح کی اہمیت کے بارے میں۔ نکاح کی اہمیت کے بارے میں کافی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ فرماتے ہیں من تزوج احرز نصف دینہ، کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ یعنی شادی کرنے سے انسان کا آدھا دین بچ جاتا ہے، وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ما استفاد امرؤ مسلم فائدۃ بعد الاسلام افضل من زوجۃ مسلمۃ تسرہ اذا نظر الیہ۔ یعنی اگر کوئی مرد مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام لانے کے بعد وہ ایک نیک مسلمان عورت سے زیادہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسی نیک دیندار عورت، ایسی مسلمان عورت کہ جسے وہ دیکھے تو اسے سرور اور خوشی حاصل ہو، یعنی اذا ناظر الیہ، جب وہ اسے دیکھے تسرہ، تو اسے خوشی حاصل ہو۔ وتطیعہ اذا امرہا، کہ جب وہ اسے حکم دے تو وہ عورت اس کی اطاعت کرے۔ وتحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ، کہ جب اس کا مرد غائب ہو یعنی اس کے پاس نہیں ہے، باہر گیا ہے، کام پہ گیا ہے، تو وہ خود کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ رکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعہ یصلیہ اعزب، کہ شادی شدہ جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی وہ 2 رکعتیں افضل ہے اس مرد کی نسبت جو شادی شدہ نہیں ہے۔ کتنی افضل ہے؟ 70 رکعت افضل ہے۔ یعنی اگر ایک غیر شادی شدہ مرد نماز پڑھتا ہے تو اگر اسے 2 رکعتوں کا ثواب صرف 2 نیکیاں ملتی ہیں، تو مرد اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، چونکہ اب وہ گناہوں سے بچ چکا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ مرد کے لیے کہ جب مرد کسی عورت کو اختیار کرنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کون سی خصوصیات دیکھے گا۔ تو سب سے پہلے روایات میں کہا گیا ہے کہ جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے اللہ سے۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ جو روایات میں آئی ہے، دعا میں ہے کہ دعا مانگے نماز پڑھنے کے بعد اللہم انی ارید ان اتزوج
فقدر لی من نساء اعفہن فرجن، کہ خداوند عالم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پس میرے مقدر میں پاکیزہ ترین یعنی باعفت خواتین میں سے جو زیادہ عفت والی ہے اس کو میری تقدیر میں لکھ دے۔ وَأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَفِي مَالِي، احفظہن یعنی خود کو اور میرے مال کو دوسری عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حفاظت کرنے والی ہو۔ وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقًا، اس کا رزق سب عورتوں سے زیادہ ہو۔ وَأَعْظَمُهُنَّ بَرَكَةً، اور سب عورتوں سے زیادہ برکت والی ہو۔ یہ دعا مانگنی ہے اس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد ائمہ علیہم السلام علامات بیان کرتے ہیں کہ کون سی علامتیں اس نے اختیار کرنی ہیں عورت کو دیکھتے وقت، یعنی جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان علامات کو دیکھیں کسی لڑکی میں۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ کیسی عورت ہونی چاہیے کہ فَلَا يَتَزَوَّجْ إِلَّا امْرَأَةً عَفِيفَةً، کہ شادی نہ کرے مگر ایسی عورت سے جو پاک دامن ہو، کریمۃ الاصل، اصل میں کریمہ ہو، صالحۃ تعینہ علی امور الدنیا والآخرہ، نیک ہونی چاہیے، دیندار ہو، دنیا اور آخرت کی امور میں اس کی مددگار ہو۔ یعنی اگر اسے دینی اعتبار سے کوئی مشکل ہوتی تھی، بعض دفعہ ہوتا ہے نماز انسان لیٹ کر کے پڑھتا ہے جبکہ وہ جلدی پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ دیندار عورت اسے مدد کرے گی کہ اٹھیں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح اخروی امور میں اگر اسے مشکل ہو رہی ہے تو اخروی امور میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے، جس طرح دینی امور میں اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ تو ہم روایت پڑھتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لبعض اصحاب ہی، اپنے بعض اصحاب کو حین قال، جب کہا، یعنی اصحاب میں سے کچھ صحابیوں نے کہا امام علیہ السلام سے قد ہممت ان اتزوج، کہ میں نے ارادہ کیا ہے شادی کرنے کا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے ارادہ کیا ہے تو انظر این تضع نفسک ومن تشرکہ فی مالک وتطلع علی دینک وسرک، کہ دیکھو آپ اپنے آپ کو کہاں قرار دے رہے ہو اور کس کو اپنے مال میں شریک قرار دے رہے ہو، چونکہ بیوی آنے کے بعد وہ آپ کے مال میں شریک ہو جاتی ہے، اور کس کو اپنے دین اور راز پہ مطلع کر رہے ہو، چونکہ جب بیوی آ جاتی ہے تو وہ آپ کے رازوں سے باخبر ہو جاتی ہے، آپ کے دین سے باخبر ہو جاتی ہے، کتنے آپ دیندار ہیں کتنے نہیں ہیں۔ فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، پس اگر تم ضرور شادی کرنے والے ہو، فَبِكْرًا تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَإِلَى حُسْنِ الْخُلْقِ، پس اس کی نسبت خیر کی طرف ہونی چاہیے، یعنی بھلائی کرنے کی طرف، کہ عورتیں خاندانوں میں مشہور ہوتی ہیں کہ فلاں عورت بہت بھلائی کرنے والی ہے، نیک ہے اور حسن اخلاق کی مالک ہے، تو جو خاندان میں زیادہ اس نسبت مشہور ہو، یہ والی نسبت زیادہ مشہور ہو کہ نیک ہے، اخلاق والی ہے، اس کو آپ اختیار کریں۔ وعنہ، اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں انما المرأة قلادۃ، کہ عورت جو ہے انما المرأة قلادہ، کہ عورت گلو بند کی مانند ہے، گلے میں جو پہنے جانے والا ہار ہے اس کی طرح ہے۔ فانظر ما تتقلد، کہ پس دیکھو کس کو آپ اپنی گردن کا ہار قرار دے رہے ہو، اگر ہار اچھا ہوگا تو آپ کو بھی خوبصورتی عطا کرے گا، اگر ہار برا ہے تو آپ کو بدنما کر دے گا۔ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهُنَّ وَلَا طَالِحَتِهِ، کہ عورت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ نیک کی نہ بری کی۔ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ پس جو نیک خواتین ہیں اس کی قیمت نہیں ہے ذہب اور فضہ، یعنی سونا اور چاندی اس کی قیمت نہیں قرار دے سکتے، بلکہ وہ سونا اور چاندی سے بھی
اچھی ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا، اور جو بری عورتیں ہیں تو اس کی قیمت مٹی نہیں ہے بلکہ مٹی اس سے اچھی ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی خاتون کو اختیار کریں تو اس میں یہ علامات دیکھیں کہ وہ با اخلاق ہو، دیندار ہو، پاک دامن ہو، آپ کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، خود کی بھی حفاظت کرے آپ کی غیر موجودگی میں۔ اور اسی طرح کہا ہے، نبی خدا سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من تزوج امراتا لا يتزوجها الا لجمالها لم يرى فيها ما يحب، کہ جو شخص عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس سے شادی کرتا ہے تو وہ بعد میں اس میں خوبصورتی نہیں پائے گا۔ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا لَهُ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور جو شخص شادی کرتا ہے کسی سے اس کے مال کی وجہ سے تو خداوند عالم اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ، پس تم پر لازم ہے کہ ایک دیندار عورت کو اختیار کرو۔ یعنی اکثر اب کیا لوگ کرتے ہیں کہ شادی کرتے وقت عورت کا مال دیکھتے ہیں، کتنی امیردار ہے، ان کی زمینیں کتنی ہیں، کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو روایات میں ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، بلکہ کہا ہے دیندار عورت کو اختیار کرو۔ ہاں اگر دیندار ہے تو اس کے بعد آپ چاہے اسے دیکھ لیں، بھئی اس کا مال کتنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کے پاس زمینیں کتنی ہیں، لیکن پہلے آپ اس کی دینداری کو دیکھیں گے، اس کا اخلاق دیکھیں گے، بعد میں یہ چیزیں آپ دیکھیے گا۔ لیکن اگر پہلے وہ چیزیں دیکھیں اور بعد شادی کر لی اور بعد میں وہ بھی حاصل آپ کو نہیں ہو پائیں گے، جس طرح کہ نبی خدا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں کہ جب مرد شادی کرنا چاہے تو وہ ایک عورت میں دیکھے گا۔ اب اگر عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ مرد میں کون سی خصوصیات دیکھیں گے؟ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا رَجُلًا دَيِّنًا عَفِيفًا حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، کہ عورت شادی نہ کرے مگر کس مرد سے؟ کہ جو دیندار ہو، عفیفاً پاک دامن ہو، حسن الاخلاق اس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو دیکھیں روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النکاح رق، نکاح غلامی ہے۔ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَةً، پس اگر تم میں سے کوئی ایک اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، فقد ارکھا، پس وہ اپنی بیٹی کو غلامی میں دیتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يُرِقْ كَرِيمَتَهُ، پس وہ دیکھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کس کی غلامی میں دے رہا ہے۔ یعنی اگر وہ اچھا ہوا تو اچھے بندے کی غلامی میں دے رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ اگر وہ برا ہوا تو وہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے گا۔ لہٰذا جب آپ اس کو کسی غلامی میں دے رہے ہیں تو اچھے مرد کی غلامی میں دیں جو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زوج کریمتہ من شارب الخمر، کہ جس نے اپنی بیٹی کی، اپنی کریمہ کی شادی کی شراب خور سے، جو بندہ شراب پیتا ہے اس سے، فقد قطع رحمہا، تو اس نے اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لی۔ تو آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا قطع تعلقی کرنا حرام ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح اس نے قطع تعلقی کر لی اپنی بیٹی کو شراب پینے والے شخص کے ساتھ شادی کرنے سے۔ یعنی جو شخص شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام اس سے منع کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو کسی شخص نے ایک خط لکھا اور جواب مانگا کہ خط میں لکھا ہے کہ میری بیٹی کے لیے کسی نے رشتہ مانگا ہے۔ ان لی قرابۃ قد خطب الی فی خلقہ سوء، کہ میرے رشتہ داروں میں سے میری بیٹی کا کسی نے رشتہ مانگا ہے اور اس کا اخلاق برا ہے۔ تو امام اسے جواب دیتے ہیں لا تزوجہ ان کان سیء الخلق،
لا تزوجہ ان کان سی الخلق، اس سے شادی نہ کرو اگر اس لڑکے کا اخلاق خراب ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کچھ صفات ہیں جو ایک لڑکی نے یا لڑکی کے گھر والوں نے دیکھنی ہے لڑکے کو انتخاب کرتے وقت، تو دونوں جانب سے دیکھیں گے۔ یہ تھیں کچھ صفات جو ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات میں بیان ہوئی ہیں کہ جب لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے تو یہ والی صفات دیکھے، اور اگر لڑکی دیکھنی چاہتی ہے تو وہ لڑکے میں یہ صفات دیکھے۔ تو آخر پہ بس ایک آپ کو میں نصیحت بیان کرتا چلوں کہ جب آپ یعنی ایک لڑکا کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو یہ والی خصوصیت دیکھے تو وہ اپنے آپ کو بھی دیکھے۔ یہ نہیں کہ امام نے کہا ہے کہ جب لڑکی کو دیکھنا ہے تو وہ دیندار ہو، وہ اخلاق والی ہو، پاک دامن ہو، تو جب آپ کسی کو دیکھیں گے تو ان کو بھی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، لڑکے میں دیکھنا ہے تو آپ بھی دیندار بنیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو اگلی لڑکی کو دیندار ڈھونڈیں اور خود آپ بے دین ہوں، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، آوارہ گرد ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے، اور جب شادی کی باری ہے تو مجھے پاک دامن عورت چاہیے۔ نہیں، آپ بھی اس طرح پھر بنیں۔ اسی طرح لڑکی اگر اچھے لڑکے کو تلاش کر رہی ہے تو وہ خود بھی اچھی بنے۔ یہ نہ ہو کہ لڑکا تو اخلاق والا ہو، اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، وہ دیندار ہو، سارا کچھ ہو، لیکن لڑکی کیا ہے، نہ اسے آپ نماز سکھا رہے ہیں، نہ روزہ سکھا رہے ہیں، نہ اسے یہ سکھا رہے ہیں کہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، یعنی اس کی آپ خود تربیت نہیں کر رہے، لیکن لڑکا چاہتے ہیں کہ وہ یعنی آسمانی لڑکا ہو۔ تو آپ دونوں طرفیں دیکھیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو بعد میں دیکھا گیا ہے کہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ ایک دیندار لڑکی کو بے دین کے ساتھ شادی کریں گے تو بعد میں طلاق تک معاملہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر لڑکا اچھا ہے لڑکی اچھی نہیں ہے، یا لڑکی اچھی ہے لڑکا اچھا نہیں ہے، تو ان سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور اس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں جو واقعہ ہے فرعون کا، اس کی بیوی کتنی اچھی تھی، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، لیکن شادی فرعون سے ہوئی تھی تو فرعون نے اسے قتل کروا دیا تھا۔ تو اس طرح کی پھر بعد میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ کسی اچھی لڑکی کو اختیار کریں تو خود بھی اچھا بنیں، اگر کسی اچھے لڑکے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی اچھا بنیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔